اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کا بھی مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا، شانوں والا۔ اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے، جتنا بھی ذکر و اذکار کیا جائے، تسبیح کی جائے، صدقہ فطرات دیا جائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک نیکی کا بدلہ جو ہے، ایک نیکی کا ثواب جو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب جو ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، آج کا ہمارا موضوع ہے مساجد اور مدارس کی شان۔ مساجد اور مدارس کی شان۔ آج ہم نے موضوع یہ کس لیے رکھا ہے؟ میرے دل میں یہ ایک بات آتی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر گلی میں مسجد ضرور بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے مسجد کی یہ شان، مسجد بنانا ہی ہمارے لیے ایک کہ ذریعہ نجات ہے، یا اس کی اور بھی چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں، جو شخصیت موجود ہے، جناب حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ثناخان مصطفیٰ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تلاوت بھی اچھی کرتے ہیں، جناب حافظ دانیال شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو میں حافظ دانیال صاحب سے ایک پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ تلاوت بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر نعت ان سے سنیں گے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے جناب حافظ دانیال شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی سبحان اللہ۔ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان اللہ۔ سنقرئك فلا تنسى صدق اللہ العظیم۔ حافظ دانیال صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ دیکھیں، یہ ایک بات ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلائیں گے، دین سکھائیں گے، قرآن پاک سکھائیں گے، قرآن پاک کی حفظ کروائیں گے، تو یقیناً دیکھیں دنیا میں انسان رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ دنیا کے لوگ، جو دنیا کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے، وہ اچھی آواز کا مالک ہے، وہ بڑا اچھا سنگر ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے،
تو دنیا میں جو اس سوچ کے، جو اس چیز کے مطابق سوچ رکھتے ہوں گے وہ اس کی یقیناً جو ہے وہ تعریف کریں گے۔ لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی جو دین کی بات ہے، جو دین کا پیغام ہے، یہ جو بندہ بھی یہ دین کا پیغام قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو جو ایمان رکھنے والا بندہ ہے، جو مسلمان ہے، وہ یقیناً اس کی تعریف کرے گا اور اس کی آواز سے، اس کی تلاوت سے، اس کے الفاظ سے لطف اندوز ہوگا۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مساجد کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے مساجد کی شان بھی ہم بیان کریں گے، لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹ کی ہے کہ اب دیکھیں نا، ہر گلی محلے میں مسجد موجود ہے، یعنی کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری مسجد جو ہے وہ بڑی عالی شان ہو، اس میں بڑے بڑے اچھے یعنی کہ پتھر لگا ہو، یعنی کہ بہت ساری آسائشیں اس میں موجود ہو، یہاں تک کہ کیا مساجد میں اے سی بھی لگ گئے ہیں گرمی کے حوالے سے، اور جو ہے نا سردی کے حوالے سے ہیٹر لگے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو اتنی مساجد ہیں، یہ بنانا کیا ایک مثال ہے؟ میں نے کہیں سے کچھ کیا، الٹا سیدھا کام کیا، میں نے ایک مسجد بنا دی، کیا میری یہ بخشش ہو جائے گی؟ پھر انشاءاللہ شان کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ برادران اسلام، حاضرین و ناظرین اکرام، آپ صاحب نے بہت ہی اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ مدارس اور مساجد کی شان کے بارے میں۔ جو لوگ حلال کی کمائی کے بغیر مسجدیں بناتے ہیں حرام کی کمائی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے حرام کی کمائی کے ساتھ یہ توقع رکھنا کہ میری بخشش ہو جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے، وہی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا جو حلال کمائی کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے گا، اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ جی علامہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ دیکھیں مساجد ہم بنا دی ہے تو یہ ہمارے لیے تو ہم ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم کہیں بھی جگہ صاف ستھری جو ہے وہ بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مساجد کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلے مساجد کی بات کرتے ہیں، پھر مدارس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ظہیر بھائی دیکھیے، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس وقت بھی جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کے باغ کیسے؟ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مساجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، ذکر کے حلقے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، وہاں حاضری دینا جنت کے میوے چننے کی طرح ہے، جنت کے باغات کی سیر کرنے کی طرح ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مکہ مکرمہ کعبہ شریف میں نماز کی ادائیگی کرے گا اسے 1,00,000 نماز کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو مسجد نبوی شریف میں نماز کی ادائیگی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کی ادائیگی کا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ جامعہ مسجد میں نماز ادا کرے گا اسے 500 نماز کی ادائیگی کا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عموماً اعلان فرمایا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہر ایک کے لیے خاص ہے، تو مسجد میں جا کے نماز کی باجماعت ادائیگی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ 27 درجے زیادہ اجر و ثواب ایماندار کو عطا فرمائے گا۔ جی اچھا علامہ صاحب ایک بات ہے کہ دیکھیں یہ تو ثواب ہو گیا، لیکن مساجد نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے اسلام میں فضول خرچی یا اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے، لیکن کیا ہم مساجد میں اتنا خرچہ کرتے ہیں آسائشوں کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے ہر سہولت ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیونکہ دین کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کہاں تک فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جس وقت تم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضری پیش کرو تو زینت اپناؤ۔ زینت اپنانے کے بارے میں ہے کہ بندہ زینت اپنائے، بندے کی اپنی بھی زینت ہونی چاہیے، بندہ مساجد کی بھی زینت یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے عالی شان سے مساجد کی زینت بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، فعسى اولئک ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ثابت ہے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کی تعمیر کرنا، جتنی زینت عطا کریں گے، کیونکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی نے جس وقت ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں مسجد نبی شریف کے اندر ایک چراغ پیش کیا، جس وقت چراغ کی اتنی روشنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئی، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پسند آئی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح شریف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کو یہ پسند ہے اللہ کے گھر پیارے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر زیب و زینت والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر نور کے ساتھ روشن اور منور و انوار و برکات کے ساتھ، جو بارگاہ مصطفیٰ میں بھی خوشنودی کا، خوشبختی کا، رضامندی کا ذریعہ، بارگاہ رب ذوالجلال میں بھی رضامندی کا، خوشنودی کا ذریعہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میرا مختصر سا سوال ہے کہ مساجد جو ہے کہاں تک ہونی چاہیے؟ مساجد دیکھیں، یہ آج کل ہمارا جو ہے ہم ہر مسجد کو جامع مسجد بنا دیتے ہیں بھی وہاں پہ، یعنی کہ اس کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا ہے مساجد کے حوالے سے؟ جی بھائی ظہیر صاحب، یہ مساجد کے حوالے سے اس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے کی مساجد کے اندر حاضری ہو سکے، کیونکہ جامع مسجد مرکزی مسجد وہی شمار کی جائے گی جس کے اندر زیادہ تعداد میں، گنتی کے اندر، زیادہ شمار کے اندر لوگ جمع ہو سکیں۔ اگر وہ چھوٹی مسجد ہے، زیادہ مرکزی مسجد نہیں ہے، زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں ہے، تو اسے جامع مسجد نہیں کہنا چاہیے۔ جو ایک جامع مسجد میں اختلافات پیدا کر کے یا اپنی مرضی کی جو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ہم نے یہ آپ نہیں کہتے تو نہ سی ہم اپنی الگ مسجد بنا لیتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا، یعنی کہ یہ چیز کیا درست ہے، ایسا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ 10 لوگ ملے، کہیں سے جگہ لی، ظاہری سی بات ہے ایک اگر مسجد کا جو معاملہ ہے تو اگر کسی کو بھی کہیں گے وہ کوئی نہ کچھ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اختلاف کر کے مسجد بناتے ہیں، اسی محلے میں ایک محلے میں مسجد موجود ہے، وہاں پہ نمازی بھی ہیں، وہاں پہ رونق بھی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کی رونق کو کم کر کے دوسری مسجد بناتے ہیں تو وہیں پہ بھی لوگ کم ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ڈیوائڈ تو لوگ ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ بٹو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، ہدایت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ کی رضامندی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، تفرقے نہ بنائے، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچوں کو مسجد سے روکا جائے، بچے ہوں، پاگل ہوں، جھگڑا کرنے والے ہوں، آوازیں بلند کرنے والے ہوں، ان کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ جب انہیں نکال دیا جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی الگ مسجد بنی، الگ اپنا کو کہ فرمان مصطفیٰ یہی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ کی فرما برداری یہی ہے کہ جو پاگل ہوں، جو جھگڑا کرنے والے ہوں، مسجد میں آوازیں بلند کرنے والے ہوں، ان کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ شریعت اسلامیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مصطفیٰ میں ان کے لیے منع ہے اور ان کے لیے منع ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ الگ مسجد بناتے ہیں، اللہ کی خالص رضا کے لیے بناتے ہیں، جھگڑے ختم کرنے کے لیے بناتے ہیں، امن کے لیے بناتے ہیں، اخوت و محبت و بھائی چارے کے لیے بناتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے بناتے ہیں، تو پھر جائز ہے۔ اگر اپنے جھگڑالو پن اور اپنی تفرقہ بازی بڑھانے کے لیے بناتے ہیں تو پھر ان کے لیے ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے۔ جس طرح مسجد زرار منافقوں نے بنائی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تسمیہ عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں نماز کی ادائیگی فرمائیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا اس مسجد کو گرا دیا جائے، آگ جلا دی جائے۔ یہ اسلام کو روشن کرنے کے لیے، اسلام کے امن کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی آب یاری کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ مسلمانوں کے تفرقے کے لیے، دشمنی کے لیے،
اسلام کے خلاف یہ مسجد بنائے گی۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گرانے کا حکم دے دیا، اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے گا۔ جی علامہ صاحب بالکل بڑی زبردست گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس 94659990، زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ مساجد کے حوالے سے علامہ صاحب کے جو مسائل ہے علامہ صاحب وہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اگر ایسے مساجد بنائیں گے، اب دیکھیں نا اکثر مساجد ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ اسی بنا پر بنی ہیں کہ جی اس بندے نے مجھے یہ بات کی ہے، میں اپنی مسجد بنا کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس میں یہ چیزیں اگر ہم یہ دیکھیں، میرے خیال میں میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، 100% غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا، اب دیکھیں نا ہر چیز کا گورنمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں علامہ صاحب اس کا کرائٹیریا ہے کہ اگر یہ ایک سکول گورنمنٹ کا سکول یہاں پہ ہے تو یہ دوسرا سکول اتنے ایریے کے اندر نہیں بن سکتا، یہ اس ایریے کے آگے ہی بنے گا، اس ایریے سے پہلے نہیں بنے گا۔ باقی بھی کافی چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ علماء کرام کے نزدیک اس کا کرائٹیریا ہوتا تو جو ہے نا وہ میرے خیال ہے سب سے بیسٹ تھا کہ اس ایریے میں یا اتنے آبادی کے اندر اتنی مساجد ہونی چاہیے، یا جو بھی اس بہتر سمجھتے، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس جہاں پہ بھی پڑھنی ہے نماز ہی پڑھنی ہے، لیکن علامہ صاحب ایک چیز ہے، تزئین و آرائش آپ نے بتا دیا، کیا مساجد آباد تزئین و آرائش سے ہی ہوتی ہیں؟ وہاں پہ پیسہ لگ جائے، وہاں پہ اچھی ٹائل لگ جائے، وہاں پہ جو ہے نا بڑا جو ہے نا اے سی لگ جائے، بڑی خوبصورت بنا، کیا یہی تزئین و آرائش ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں؟ پھر ہم نے مدارس کی طرف بھی چلنا ہے۔ تزئین و آرائش جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ نمازیوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ جی جی جی، جو قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی کے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تو ہونا یہ چاہیے کہ نمازیوں کی کثرت ہونی چاہیے، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، کہ بھلائی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی جائے، بھلائی کی طرف بلایا جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بلایا جائے۔ کیونکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اس ارادے کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، وہ بندہ سیکھے گا یا سکھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اسے مقبول حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ طبرانی کبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد معلوم ہوا اس سے کہ بندہ سیکھنے سکھانے کے لیے جائے گا، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ صرف مساجد کا یہ مقصد نہیں ہے زینت میں اضافہ کر دیں، خوبصورتی میں اضافہ کر دیں، آرائش میں اضافہ کر دیں، زیب و زینت میں اضافہ کر دیں، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں خطیب ہے وہ اچھا ہو، امام صاحب ہو وہ اچھی کرت والے ہوں، جو امام صاحب ہے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ پیش آنے والے ہوں۔ کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خائی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے خیر خائی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خائی، مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خائی، اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے خیر خائی۔ اگر بندہ یہ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اس کو چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب سوال جو ہے نا ذرا بڑا مشکل سا ہے، مجھے ویسے شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ بھی امام مسجد ہیں، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ہم ظاہری بات ہے ایک پروگرام کے حوالے سے بیٹھے ہیں، تو میں ایک چیز انتظامیہ اور امام کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے ایک انتظامیہ مثال کے طور پہ انہوں نے جی پیسہ لگا دیا، 1 کروڑ روپیہ لگا دیا مسجد پہ، اب امام مسجد ہم نے وہاں پہ رکھ لیا، امام مسجد کو ہم نے جو ہے نا وہاں پہ نمازوں کے لیے دین کی تعلیم کے لیے رکھ لیا، تو کیا بندہ جس نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے کیا وہ امام پر حکومت کر سکتا ہے؟ وہ امام کو کہے جی آپ نے ایسے نہیں کرنا؟ اب امام کو
دین اور اپنی حیثیت اپنی جو ہے نا اختیارات کے مطابق چلنا چاہیے کہ یہ کیا سسٹم، اس کے حوالے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بھائی ظہیر صاحب، اکثر مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے میں کہ علامہ صاحب کی انتظامیہ سے نہیں، وہ ساری اچھی ہے، علامہ صاحب کی انتظامیہ سے جو ہے نا نہیں، جو بھی انتظامیہ ہیں جی کوئی آل انتظامیہ اوور کے لیے مسجد کے اندر جو خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یا بے حساب خرچ کرتے ہیں، جی لاکھوں خرچ کرتے ہیں یا کروڑوں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مسجد میں خرچ کرنے کے بعد وہاں اپنی جگیرداری سمجھ لینا، مسجد کو اپنی ہی جگہ اپنی ملکیت بنا لینا، یہ سراسر غلط ہے۔ یعنی کہ امام کو ملازم سمجھ لیتے ہیں۔ میں یہ بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کروڑ روپیہ لگا کے امام کو ملازم سمجھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کروڑ کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں، بالکل صحیح۔ ہاں جی، اگر کو کہ آپ کے اندر وہ دکھلاوا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، ریاکاری کی وجہ سے وہ سارا پیسہ لگایا آپ کا ضائع بیکار برباد ہو جائے گا۔ جی بالکل، یہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے مساجد کو بڑی تزئین و آرائش کے ساتھ بنایا، وہاں پہ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے امام بھی اچھا رکھیں، عالم دین، بالکل یہ رائٹ ہے، عالم دین رکھنا چاہیے جو دین کا علم جانتا ہو، جو تاکہ ہمیں بھی بتا سکے، جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ مل سکے۔ لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے، مساجد میں امام مسجد ہم نے رکھ لیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے یہ لائٹ بند نہیں کی۔ جی میں کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، ہم اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں تو ہم یہ چیزیں اگر دیکھیں، یہ تو بہت بڑا ثواب ہے نا۔ اگر آپ مسجد کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے پیسہ بھی لگایا ساتھ آپ مسجد کے کام بھی کرتے ہیں تو آپ کی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور گی نا۔ تو لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم نے امام مسجد کو رکھا ہے تو ہمارا جو امام مسجد ہے وہ یہی کام کرے گا، تو یہ میرے خیال میں یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ میں خاص طور پر انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو امام ہے جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے، جو امام وہاں پہ نمازیں پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، آپ نماز تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن امام کو سمجھ آپ ملازم رہے ہیں، آپ جنت کی خواہش اس کے ذریعے کر رہے ہیں، گناہوں کی بخشش اس کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھ ملازم رہے ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، لیکن میں آل اوور جتنی بھی انتظامیہ ہیں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی شان کو برقرار رکھا کریں۔ علماء کرام کی شان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی آپ ساری رات جو ہے نا عبادت کرتے رہیں۔ میں انتظامیہ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ ساری رات عبادت کریں، ایک عالم دین اچھا باعمل ہو، وہ ساری رات سویا رہے، تو آپ کی عبادت اس کا سونا سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں بالکل جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے۔ علامہ صاحب، اب دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے مدارس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے مدارس دیکھیں، ہم یونیورسٹی بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، ہم وہاں پہ فیس بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہم جو ہے نا بڑے پیسے بھی لیتے ہیں، والدین پیسے بھی افورڈ کرتے ہیں، لیکن مدارس میں فیس بھی نہیں ہوتی، خرچے بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو مدارس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ مدارس میں ہوتا کیا ہے اور مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ جی دیکھیے بھائی ظہیر صاحب، اس میں یہ کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا من یرید ثواب الآخرۃ نؤتی منہا، جو دنیا کی زندگی کے بارے میں دنیا چاہے گا، دنیاوی عیش و عشرت ہو، اسے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے آخرت کے ثواب کی امیدوار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی آخرت کی بہتری عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ دنیا کی عیش، دنیا کی موج، دنیا کی بہار چاہتا ہے، وہ دنیاوی تعلیم کے اندر کو کہ عیش و عشرت ہوتی ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے عیش و عشرت ہے۔ جیسے کافرانہ نظام کے اندر یہ عیش و عشرت ہے، مخلوط لڑکیوں لڑکوں کی نظام تعلیم ہے، مخلوط ہے، اس کی وجہ سے بے حیائی زیادہ پھیلتی ہے، عیش و عشرت، عیاشی فحاشی زیادہ پھیلتی ہے، جو اسلام میں حرام ہے، جو سراسر غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اسلام کی جو مدارس ہیں، مدارس کے بارے میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ساری کائنات کے معلم ہیں، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے استاذ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کا استاذ بنا کر بھیجا ہے، اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لے کر گئے
تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک مجلس والے ذکر خدا میں مشغول تھے، دوسرے دین مصطفیٰ کا علم حاصل کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی مرضی عطا کرے یا نہ کرے، لیکن جو علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر بیٹھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پسند فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جو مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں، اور جو اسلام کے اندر مدارس ہیں، جو درس گاہیں ہیں، جو اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کی آب یاری ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اسلام پھیلتا ہے، ان کی وجہ سے مفتیان کرام بنتے ہیں، ان کی وجہ سے مبلغین اسلام بنتے ہیں، ان کی وجہ سے استاذ العلماء بنتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہے اور عرض کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اسے ارشاد فرمایا بھی تمہاری جان جانے میں چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھی تم علم حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر اس سے بڑھ کر، دین کا علم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی، توبہ استغفار ہوتی، ذکر خدا ہوتا، حمد و ثنائیں کرنی ہوتی، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی، تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ارشاد فرماتے بھی تم یہ کام کرو۔ معلوم ہوا دین کا علم حاصل کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین کا علم حاصل جو کرنے والا ہوتا ہے جب تک واپس نہ آئے وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمنا کے لال ارشاد الوراثت العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آقا کہ عابد کی فضیلت زیادہ ہے یا عالم کی زیادہ ہے؟ عالم علم جاننے والا، عابد عبادت کرنے والا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اس سوال سے فرشتوں کو بھی حیرانگی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم دین کے لیے مچھلیاں جو ہیں پانی کے اندر، عالم دین کے لیے چیونٹیاں سوراخوں کے اندر، عالم دین کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے لوح و قلم دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم دین کا ساری رات سونا عابد عبادت کرنے والے کی ساری رات عبادت و ریاضت کرنے سے افضل ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم پھیلانا، دین کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا ایماندار کے لیے دنیا کے اندر آخرت کے اندر خیر و بھلائی کا ذریعہ، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کی رہنمائی ہوگی، ہدایت مل گئی، اور تمہیں سرخ اونٹ ملنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عالم دین جو ہوں گے ان کے رتبے بلند ہوں گے، ان کی شانیں بلند ہوں گی، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم دین جو ہوگا گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا، ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیاوی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، عہدے حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کا صرف دنیا کے اندر ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں پھر ہی فائدہ بنے گا اگر بندے کے اچھے کلام کی وجہ سے، بندے کی خیر و بھلائی کی وجہ سے دوسرے بندے کی رہنمائی ہوئی، بندے کو ہدایت کا رستہ ملا، بندہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا رہا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ فوائد و برکات دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، قبر و حشر کے اندر بھی عطا فرما کے اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اجر عظیم کا حقدار بنے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اگر یہ سوچ لے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے اور میں نے آخرت جو ہے ہمیشہ کے لیے قبر میں رہنا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ میں نے ہمیشہ کے لیے جینی ہے، تو دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں تو چند سالوں کی، چند دنوں کی، چند گھڑیوں کی زندگی ہے۔ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ دنیا میں آیا
2 گھنٹے اس نے سانس لی چلا گیا، کوئی بچہ 10 دن بعد چلا گیا، کوئی 15 دن بعد، کوئی سال، 10 سال، 60 سال، 50 سال بعد چلا گیا، 100 سال بعد چلا گیا. یعنی کہ عارضی زندگی یہ جانا ہے، وقت ہے. ظاہری سی بات ہے کہ آج نہیں تو کل جائے گا، چلا جائے گا، لیکن وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں جو ہے دین پر عمل کرنا ہوگا، پھر ہمیں جو ہے دینی مدارس میں بچوں کو تعلیم دلانی ہوگی، خود بھی تعلیم لینی ہوگی. تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس 94659990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بالکل ہمارا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ہٹ کے اس لیے ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دن انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی رکھیں گے تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے. آج تو ہمارا ٹاپک جو مساجد اور مدارس کی شان ہے، اور مدارس کی شان تو ماشاءاللہ یہ ہے، مساجد کی شان ہے کہ ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. مدارس کی شان یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم اپنے بچے کو بھیج دیں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ہم بچے کو داخل کروا دیں، جب وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے نکلتا ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت سیدھے رستے کی طرف چلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے جیسے وہ چلانے کی کوشش کرے گا، جتنے لوگ اس کے پیچھے لگیں گے، جتنے لوگ اس کی بات کو مانیں گے، اور اس کی بات کو مان کر اگر وہ سیدھے رستے پہ لگ گئے تو جو والدین جو ہے اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم دلاتے ہیں وہ یقیناً جو ہے ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، یہ کوٹ رادھا کشن میں ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مار صفدر اقبال صاحب، ان کا بیٹا تھا ایک ماشاءاللہ حافظ امیر حمزہ صاحب، اور ایک ان کا جو ہے بھانجا تھا جو حافظ امیر حمزہ صاحب کا کزن تھا. وہ ماشاءاللہ تراویحاں پڑھا کے آ رہے تھے تو واپسی پہ جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا فانی سے چلے گئے. اور دیکھیں یہ کتنی اچھی، یہ دیکھیں دکھ کی گھڑی ضرور ہے والدین کے لیے، والدین کے لیے تکلیف بھی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مار صفدر صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا نعم البدل اچھا عطا فرمائے. اور دیکھیں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے حافظ قرآن ہے، مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کا والد نمازی بن گیا ہے، ماشاءاللہ اس کا والد نمازی بن گیا ہے. اور یہ یقیناً جو ہے یہ وہ بچہ جو ہے وہ دین کا ایک سپہ سالار تھا، دین کا کام کرنے والا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو ایک پھول تھا، کلی تھی، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہو تو، لیکن وہ چلے گئے. وہ تراویحاں سنا رہا تھا، قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کر رہا تھا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، ان دونوں کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اجر عظیم اور جو ہے صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور علامہ صاحب وہ جو بڑی دکھ کی گھڑی تھی بھی، وہ جو دوسرا اس کا کزن تھا نا، وہ اس کے جو والد صاحب ہیں نا، ایک دن پہلے عمرے کے لیے گئے ہیں، والدہ اور والد پہلے ایک دن میرے خیال وہ ایک دن رکے ہیں ادھر یا 2 دن رکے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ واپس آئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. لیکن علامہ صاحب چیز یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے مدارس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ مدارس کو اور مساجد کو کیسے آباد کیا جا سکتا ہے؟ جی ناظرین کرام، جو ٹاپک بھی بڑا خاص ہے آج کا، مدارس اور مساجد کی شان کے بارے میں. مساجد و مدارس کی شان کے اندر جتنا بندہ اضافہ کرنے کا سبب بنے گا، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت جو ہے وہ مساجد میں مدارس کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں. بے شک اسلام کے مضبوط ترین جو قلعے ہیں وہ مدارس ہیں. مدارس کی وجہ سے ہی دین اسلام پھیلا، مدارس کی وجہ سے ہی، کیونکہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شاہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کرتے رہے. مدارس کی وجہ سے ہی امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کا علم پھیلاتے رہے، پڑھاتے رہے، ان کے بڑے شاگرد بنے. تو مدارس کے اندر کیونکہ جب بندہ جاتا ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے
اس کے اندر لب و لہجے کے اندر اس کی کردار میں گفتار میں تبدیلی آ جاتی ہے، نکھر جاتا ہے، کردار بھی نکھر جاتا ہے، گفتار بھی نکھر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چال ڈھار کردار کو نکھار دیتا، سنوار دیتا ہے۔ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمانداروں میں سے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بے شک ایمانداروں میں کامل ترین وہ ایماندار ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ مدارس میں جانے کی وجہ سے اخلاق سنور جاتا ہے، اخلاق نکھر جاتا ہے، اخلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ اس شخص جیسا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ساری رات عبادت میں رہے، سارا دن روزے میں رہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی گئی، کیونکہ وہ جہالت پر مبنی تھی، عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، جو وہ عورت ہے وہ نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے، ذکر و اذکار کی نفلی عبادت کی اتنی پابندی تو نہیں کرتی، لیکن پنیر کے ساتھ صدقہ کرتی ہے۔ اس کی زبان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے دوسرے لوگ بڑے متاثر ہیں، اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورت ہے یہ جنت کے اندر ہے۔ تو جہالت کو کہ اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ جس طرح تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو سارے فرمان مصطفیٰ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ درس گاہوں سے حاصل ہوتے ہیں، دین مصطفیٰ سے حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے بلندی درجات کی قسم، مجھے بلند مرتبے کی قسم، میں بندے پر خوف اور امن جمع نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ خوف بھی ہو اور امن ہی ہو، یہ نہیں کہ اندھیرا بھی ہو، یہ نہیں ہو کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر جاہل ہے تو عالم نہیں، عالم ہے تو جاہل نہیں، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں بے خوف ہو کر رہے گا، یعنی جہالت کے ساتھ رہے گا، بے خوف ہو کر رہے، بے خوفی کی وجہ سے گناہوں کی کثرت ہے، بے خوفی کی وجہ سے بدعمالیوں کی کثرت ہے، بے خوفی کی وجہ سے عیش و عشرت کی کثرت ہے، بے خوفی کی وجہ سے عیاشی فحاشی بدماشی غنڈہ گردی کی کثرت ہے۔ اس جہلیت کی وجہ سے یہ ساری عیاشیوں کی کثرت ہے۔ اگر بندے کے اندر بے خوفی نہیں ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہے، وہ عبادت بھی کرے گا، ریاضت بھی کرے گا، دین مصطفیٰ کا علم بھی حاصل کرے گا، دین مصطفیٰ کے علم سے آگاہی بھی حاصل کرے گا، دین کا علم بھی پھیلائے گا، ہدایت کا رستہ بھی اختیار کرے گا، سیدھے رستے کے مطابق صراط مستقیم کے مطابق عمل پیرا بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ علیہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن امر بھی عطا فرمائے گا، سلامتی بھی عطا فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی رضا مندی کی دولت سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان نشان اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد جمیل احمد نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ دین کی بات کرتے رہیں، دین کا جھنڈا بلند کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے حافظ دانیال صاحب بھی موجود ہیں، ہم نے ان سے نعت سنی ہے، تو میں حافظ دانیال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ جی حافظ دانیال شاہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، 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 شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے
علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حاضری لوگ آ رہے تھے جناب حافظ دانیال شاہ صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو دین کا جو پیغام ہے، یہ C49 کے چیئرمین الحاج حاجی محمد اکرم زکی صاحب کی کوشش سے، کاوش سے یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تعالیٰ الحاج حاجی محمد اکرم زکی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، ہمارے سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، ان کے آبا و اجداد، ہماری C49 کے پوری ٹیم کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، روزے داروں کا صدقہ، عبادت گزاروں کا صدقہ، صدقہ فطرات دین والوں کا صدقہ، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ یا باری تعالیٰ ماہ رمضان المقدس کا صدقہ ان مسلمانوں کو ظلم سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں ان تو نیست و نابود فرما۔ اے مالک و مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے تمام اندرونی بیرونی معاملات کو ٹھیک فرما۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز